بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ندیم چودھری کا سلام۔ آج ہم اپنے منہاج یونیورسٹی لاہور کے یوٹیوب چینل کے لیے اسپیشل ٹاک شو کر رہے ہیں، اور یہ ٹاک شو ہے ایڈمیشن کے حوالے سے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو، جس میں ہم اپنے طلباء و طالبات کو، اور جس میں ہم انٹرمیڈیٹ کے ان تمام اسٹوڈنٹ کو جو داخلہ لینا چاہتے ہیں ہماری یونیورسٹی کے اندر، ہم ان کو معلومات فراہم کریں گے، ہم ان کو گائیڈ لائن دیں گے، اور ہم ان کو بتائیں گے منہاج یونیورسٹی ہے کیا۔ اگر آپ منہاج یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو منہاج یونیورسٹی کی خاصیت کیا ہے، اس میں داخلہ لینے والوں کو ہم کیا سہولیات فراہم کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اسکالرشپ دیتے ہیں، اور اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد آپ کا فیوچر کس طرح سے ایک ترقی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ منہاج یونیورسٹی کا خاصہ ہے۔ منہاج یونیورسٹی اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، کیا کرے گی، اور آپ کو اس یونیورسٹی کو جوائن کر کے کس طرح سے اپنے اس فیصلے پر فخر ہونا چاہیے، ان تمام حوالوں سے ہم سوال جواب کریں گے۔ اور ان سوال جواب کے لیے ہم نے منہاج یونیورسٹی کے ٹاپ آف دی ون اہم شخصیات کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ ہمارے سب سے پہلے جو مہمان ہیں وہ ہمارے معزز مہمان جناب وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان منہاج یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر خرم شہزاد ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان ڈائریکٹر ایڈمیشن خرم خورشید صاحب ہیں۔ ہم ان تینوں صاحبان سے سوال جواب کریں گے، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، آپ کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے، اور آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرنے کے لیے وہ باتیں کریں گے جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر، جس کو نوٹ کر کر آپ کو منہاج یونیورسٹی جوائن کرنے پر فخر محسوس ہوگا۔ تو ہم سوال کا آغاز کرتے ہیں محترم جناب وائس چانسلر صاحب سے۔ سر یہ بتائیے، منہاج یونیورسٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ لاہور کے دل میں واقع ہے، سب سے بہترین لوکیشن جو ہے اگر پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں تو منہاج یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا اس حوالے سے آپ اس کی ڈائمینشن اور اس کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بتاؤں، اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا دل پنجاب ہے، اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کا دل لاہور ہے، اور اگر لاہور میں یونیورسٹیوں کی بات کریں تو تمام یونیورسٹی کا دل میں تو کہوں گا منہاج یونیورسٹی لاہور ہے۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن سینٹر آف دا سٹی، ماڈل ٹاؤن کے بالکل ساتھ ہی ٹاؤن شپ ہے، اور مادر ملت روڈ پہ ہمدرد چوک کے بالکل سامنے منہاج یونیورسٹی ہے، یعنی سینٹر آف دی سٹی۔ اس میں بچوں کو آنے کی آسانی ہے، بچوں کو جانے کی، ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہے، ہر وقت آپ کو راؤنڈ دی کلاک بسیں نظر آتی ہیں یہاں پہ چلتی ہوئی، ہر طرح کی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے، روڈ کا انفراسٹرکچر بڑا زبردست ہے یونیورسٹی کے سراؤنڈنگز میں۔ پھر ابو آل یہاں پہ جو گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ تو ہے ہی اویلیبل، یونیورسٹی کی اپنی بس سروس اویلیبل ہے، بہت سارے بچے یونیورسٹی کی اپنی بسز کو اویل کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی سہولت ہوتی ہے یونیورسٹی میں بچوں کو پہنچنے کے لیے۔ یونیورسٹی زیادہ فیمس اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ریسرچ کتنی ہوتی ہے، اس کی انڈسٹریل لنکویجز کتنی ہیں۔ اگر آپ منہاج یونیورسٹی کی پرٹیکولرلی بات کریں تو بالکل اس کے سامنے قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، تو وہ جو ایشو ہے یونیورسٹیز کو پورے پاکستان میں پیش آتا ہے کہ انڈسٹریل کے ساتھ لنکیجز جو ڈیولپ انہوں نے کرنی ہوتی ہے یونیورسٹیز نے ریسرچ ورک کے لیے، وہ فیسلٹی منہاج یونیورسٹی کے پاس موجود ہے۔ 162 کینال کے اوپر بڑے وسیع رقبے پہ یہ بنی ہوئی ہے، اتنا ہی رقبہ پیچھے اسپورٹس گراؤنڈ کے اس پہ اویلیبل ہے ہمارے پاس، جہاں پہ بچے اسپورٹس کھیلتے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ایک انفراسٹرکچر منہاج کا اپنا اویلیبل ہے، یعنی اس کی ایکسپینشن کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک خوبصورت مسجد ہے اس میں خالی اتنی خوبصورت مسجد شاید ہی کسی یونیورسٹی میں ہو جو یہاں پہ یونیورسٹی میں ہے۔ وسیع پارکنگ ہے اس میں، بچے آتے ہیں اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں، تمام کلاس روم ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہیں، اس سے بہتر کلاس روم شاید کسی اور یونیورسٹی میں اویلیبل نہ ہو۔ ابو آل انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ سب سے لیس جو ہے نا، جو فی اسٹرکچر ہے ان کا، وہ سب سے کم ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اس وقت۔ یونیورسٹی میں اگر ہم کہیں کہ وہ کون سی پہلی ترجیح ہے کہ یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹ اپنی پہلی ترجیح سمجھنا شروع کر دیں، وہ کون سی خاص باتیں ہیں اس یونیورسٹی کے اندر، فیس اسٹرکچر کے حوالے سے، پروگرامنگ کے حوالے سے، اور اس کے ٹیچنگ سٹاف کے حوالے سے، اور اوورآل اس یونیورسٹی کا ایک پرسیپشن ہے کہ اس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹ اور ان کی تربیت کا بڑا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ اس حوالے میں کچھ روشنی اس پہ ڈالیں گے سر؟ دیکھیے، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل سیکیور یونیورسٹی ہے، جتنی سیکیور انوائرمنٹ خاص طور پہ طالبات کے لیے، ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ اویلیبل ہے، شاید کسی اور یونیورسٹی میں ہو۔
اس کے علاوہ یہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں وہ ایک اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کر دی گئی ہے کہ منہاج از اے فیملی، اور یہ تمام بچے اور فیکلٹی جو ہماری ایز اے فیملی رہتی ہیں یونیورسٹی میں، دے آر فیملی ممبرز، ایک دوسرے کو اپنا خاص وہ فیملی ممبر سمجھتے ہیں اور اسی طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں ہر لیول کے اوپر. کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے اپنے ڈریس کیا پہن کے آنا ہے، بٹ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کون سی اقدار ہیں، اسلامی اقدار جس کے تحت ہم نے کون سا ڈریس پہن کے آنا ہے. تو چاہے وہ میل ہوں وہ فیمیل ہوں، وہ اپنی ڈریس کا خاص خیال رکھتے ہیں، وہ ان تمام جو روایات ہیں چاہے وہ اسلامک روایات کریں یا پاکستانی روایات کریں ان کا خیال رکھتے ہیں. پھر یہ جو پیرنٹل جو میں نے آپ کو کہا، جو پیرنٹ والا ایٹیٹیوڈ ہے فیکلٹی کا ٹورڈ اسٹوڈنٹس، وہ بڑا انکریجنگ ہے، وہ بڑا ان کو فیسینیٹ کرتا ہے بچوں کو. اس لیے پھر بچے یہاں پہ جوک در دوک چلے آتے ہیں. سیکیورٹی، سیفٹی، سیف، نیٹ، کلین اینڈ گرین انوائرمنٹ. میرا خیال جتنی گرینری اس یونیورسٹی میں، جتنے پودے فریکوینٹلی یہاں لگائے جاتے ہیں شاید ہی کسی اور یونیورسٹی میں، تو ایک اس طرح کی انوائرمنٹ ملتی ہے. پھر یہاں پہ ڈبیٹنگ سوسائٹیز ہیں ہمارے سیکرز کلب کے نام سے، تقریباً کوئی اس وقت 28 کے قریب ہمارے کلبز ہیں. یہ بچے جب آتے ہیں ان کلبز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ پھر خود ہی اسٹیج سیکٹری بھی بنتے ہیں، خود ہی اسٹیج کو ہینڈل کرتے ہیں، خود ہی گیسٹ اسپیکرز کو ہینڈل کرتے ہیں اور خود ہی تمام ایکٹیویٹیز کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ جو آنرشپ آتی ہے نا بچوں کے اندر، یہ دیٹ میٹرز. یہ شاید کسی اور یونیورسٹی میں اس طرح نہ مل رہی ہو بچوں کو آنرشپ جس طرح اس یونیورسٹی میں سیکرز کے کلب کے انوائرمنٹ میں ان کو ملتی ہے. یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے بچوں کو کہ جو وہ سیکرز کلب کے اندر آ کے وہ اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اچھا سر، اسپورٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں اسپورٹس تو بڑے اچھے طریقے، کیونکہ ان کے پاس گراؤنڈز ہوتی ہیں، ان کے پاس جگہ ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت جو منہاج یونیورسٹی کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ اس کی گراؤنڈز بہت شاندار ہیں اور اس کے اسٹوڈنٹ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی اپنا نام پیدا کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جو اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. آپ اسپورٹس ایکٹیویٹی کے حوالے سے یونیورسٹی کے جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو انہوں نے ہمارے یونیورسٹی کے جو طلباء طالبات نے اپنا نام روشن کیا، آپ اس پہ تھوڑی سی اگر وضاحت فرمائیں، روشنی ڈالیں تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا انسپائرنگ ہوگا موومنٹ. پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ بہت ساری یونیورسٹی کسی ایک یا دو یا چار گیمز کی وجہ سے فیمس ہوتی ہیں. الحمدللہ جو منہاج یونیورسٹی لاہور ہے اس میں 68 کے قریب گیمز ہیں جس میں بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. نہ صرف وہ نیشنل لیول پہ یا لاہور کے لیول پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بلکہ ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جاتے ہیں. اس وقت بھی اگر آج مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت جو اسپورٹس کا کیا صورتحال ہے، اس وقت ہماری 7 ٹیمز ایسی ہیں جو رشیا گئی ہوئی، ماسکو گئی ہوئی ہیں. وہ انٹرنیشنل ایک ایونٹ ہو رہا ہے ماسکو میں رشیا میں، ہماری 7 ٹیمز بچوں کی اس وقت وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اس سے پہلے تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بہت ساری ٹرافیز جیت کے آ چکی ہیں. اور یہ سمر کی گیمز الگ ہیں، ونٹر کی الگ ہیں، اور سالانہ ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا ہے جو اسپورٹس فیسٹیول ہے. اس میں بھی تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی آنر کی بات ہے کہ بہت ساری ایسی گیمز ہیں جو HEC ہمیں نامینیٹ کرتا ہے کہ پورے پاکستان کی جو یونیورسٹیز کی گیمز ہیں یہ آپ آرگنائز کریں. ابھی لاسٹ بھی ہم نے 3 ایونٹ کروائے ہیں ابھی حال ہی میں جو HEC کی ڈائریکشن پہ کروائی ہیں. ابا لاہور کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کو ہم پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس گراؤنڈز کی بڑی اچھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. کٹ جو ہے ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں. تمام ڈپارٹمنٹس نے الگ سے اپنی ٹیمز بنوائی ہوئی ہیں، ہر فیکلٹی کے اندر ٹیمز موجود ہیں. اور جو ہمارا سالانہ اسپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے اس میں نہ صرف بچے بلکہ ان کے پیرنٹس بھی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. اور ریناؤنڈ جو پلیئرز ہیں وہ سارے یہاں پہ آتے ہیں، تشریف لے کے آتے ہیں اور ان کے سامنے بڑی اچھی پھر وہ اپنی سالانہ کارکردگی پیش کرتے ہیں. اور بڑی اچھی ٹرافیز ملتی ہیں ان سب کو، ان کی کارکردگی بڑی بہتر ہے اسپورٹس میں. تو ہمیشہ وہ نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ پرائزز جیت کے آتے ہیں، جو بہت بڑی آنر ہے یونیورسٹی کی. اور جی سر، جو ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری یونیورسٹی میں جو پروگرام کیے جاتے ہیں اس میں پورے پاکستان سے طلباء و طالبات اور اسپورٹس مین شرکت جب کرتے بھی ہیں. HEC آپ کو کوئی ٹاسک کسی ایک اسپورٹس کا دیتی ہے کہ یہ آپ نے آرگنائز کرنی ہے تو پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اس ایونٹ میں یا اس پرٹیکولر گیم میں. نہ صرف یہاں پہ پچھلے دنوں کوئٹہ میں بڑی زبردست ان کی گیمز تھی، اس میں بھی 1-2 گیمز کی رسپانسبلٹی ہمارے پاس تھی جو بڑی اچھی ہماری پھر اسپورٹس کی وہاں پہ کارکردگی پیش کی. وہاں پہ آج کل فیسوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کے اوپر اور ان کی فیملیز کے اوپر کافی پریشر ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ فیسیں کم ہوں تو وہ اس طرف زیادہ رجحان بڑھتا ہے.
منہاج یونیورسٹی کا ایک طرح امتیاز یہ بھی رہا ہے کہ یہ نہ صرف اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ سوچتے ہیں اور چیریٹی کے اور ڈسکاؤنٹ اور اسکالرشپ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو آپ بتائیں گے ہمارے اسٹوڈنٹ ہماری یونیورسٹی میں ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کس حد تک اسکالرشپ بھی دیتے ہیں اور فیسوں کا جو اسٹرکچر ہے اس میں کس حد تک ہم جا کے لوگوں کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں ہم نے کمی بیشی کی ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ پلیز بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم صاحب. جو فیسوں کا تعلق ہے وہ چونکہ پاکستان کے اندر موجود معاشی حالات کے ساتھ ان کا تعلق ہے. منہاج یونیورسٹی لاہور جو ہے وہ سنس اٹس انسیپشن ہمیشہ سے مارکیٹ کے اندر اپنے لیے یہ ایک فیدر ان اٹس کپ جو ہے وہ رکھتی ہے کہ ہمارے جو فی پیکیجز ہیں وہ بہت اکنامیکل رہے ہیں شروع سے. آپ اس کا موازنہ اگر کریں مارکیٹ میں موجود مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ، وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہوں، ان میں منہاج یونیورسٹی کا بہت سے پروگرامز کے اندر جو فی پیکیج ہے وہ یا تو ہاف ہے یا کم از کم 30 سے 40% کم ہے. اس میں اس کے پیچھے جو ایک آبجیکٹیو ہے منہاج یونیورسٹی کا، منہاج یونیورسٹی بلیو کرتی ہے کہ ایجوکیشن ہے دیٹ از ناٹ فار دا سیک آف بزنس بٹ رادر اٹ از فار دا سیک آف ٹریننگ، اٹ از فار دا سیک آف بیٹرمنٹ آف دا کمیونٹی آف دا سوسائٹی. سو اس اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے آبجیکٹیو کو فلفل کرنے کے لیے جو منہاج یونیورسٹی کی کوششیں ہیں اس میں سے ایک ہی کوشش ہے کہ ہم ہر چیز کو معاشرے کے لیے فائنینشلی وائبل رکھ کے پھر ایک پروگرام کو آفر کرتے ہیں. جیسے ریسنٹلی مارکیٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان ایسے ڈگری پروگرامز میں جو کہ پی ایچ ڈی لیول کے ہیں اور اس میں کچھ ایسے سائنسز کے پروگرامز ہیں جن کی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے لیکن اس کی افورڈیبلٹی لوگوں کی ریچ سے باہر ہو چکی ہوئی ہے. سو منہاج یونیورسٹی ہیز ریسنٹلی ڈیسائیڈڈ کہ ان کے فی پیکیجز کو ہاف کر دیا جائے، ریڈیوس کر دیا جائے. مثال کے طور پہ ایک پی ایچ ڈی اگر سوشل سائنسز کے اندر اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی فیس جو محض ہے دیٹ از اراؤنڈ 500,000، 5 لاکھ کے قریب اس کی 3 سال کی فیس ہے. اور اس میں ایک اہم چیز جو یہ ہے کہ کوئی ہڈن چارجز نہیں ہیں ان میں شامل. اب آپ امیجن کریں کہ ایک پی ایچ ڈی گریجویٹ جو ہے اس کو اپنی پی ایچ ڈی گریجویشن کے بعد اگر جاب ملتی ہے تو دیٹ از مور دین 100,000 پاکستانی روپیز. لیکن اگر اس کو پورا ایک پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کی جا رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف 500,000 روپیز تو وہ میرے خیال میں فائنینشلی دیٹ از ہائیلی فیزیبل. سو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے سنگل آبجیکٹیو منہاج یونیورسٹی لاہور کا یہ ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ فار دا سیک آف بزنس، رادر ایجوکیشن از فار دا سیک آف دا سروس آف دا سوسائٹی. اچھا سر، یہ اسکالرشپ کی ابھی میں نے ابتدا میں بات کی تھی، آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہماری یہ منہاج یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کس حد تک جا کے اسکالرشپ دیتی ہے، اس سے کتنے اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں اور ان کی ریشو کیا بنتی ہے، اسکالرشپ آپ کس پرسنٹیج سے کس پرسنٹیج تک دیتے ہیں، اور اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو باقی یونیورسٹیوں سے اس حوالے سے منہاج یونیورسٹی کس جگہ پہ اسٹینڈ کرتی ہے؟ جی، جو اسکالرشپس کے حوالے سے ہے ہمارے پاس ایک ڈفرینٹ رینج آف اسکالرشپس ہیں. میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اسپورٹس بیسڈ ہیں، ہمارے پاس نیڈ بیسڈ ہیں، میرٹ بیسڈ اسکالرشپس ہیں. ایک ہمارے پاس اسکالرشپ ہے دیٹ از کالڈ ڈاکٹر طاہر القادری اسکالرشپ جو کہ یونیورسٹی کے اندر ٹاپ پرفارمنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دی جاتی ہے. سال میں ایک مرتبہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی جو ان سے ڈفرینٹ رینج اپنے المنائی کو بھی اسکالرشپس دے رہی ہوتی ہے، اپنے ایفیلیٹس کو بھی اسکالرشپ دیتی ہے. اس میں جو پرسنٹیجز کی بات اگر آپ فرمائیں تو دے ویری فرام ڈفرنٹ اسکالرشپ ٹو اسکالرشپ. ہمارے پاس 100% اسکالرشپ بھی موجود ہے ٹیوشن فی میں. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ہائیسٹ پرفارمنگ اسٹوڈنٹ ہے ان سم بورڈ اور یونیورسٹی اور منہاج یونیورسٹی میں آ کے ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کی اگر 90% پلس مارکس ہیں تو اس کی ٹیوشن فی 100% ویو کر دی جاتی ہے یونیورسٹی کے اندر. اس کے علاوہ ہمارے پاس میرٹ بیس اسکالرشپ میں ایک پروگریسو اسکالرشپ بھی ہے. لیٹ سے ایک اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے پہلے سیمسٹر میں، اس وقت اس کی کوئی اسکالرشپ نہیں ہے لیکن پہلے سیمسٹر میں وہ اپنا 4 CGPA اچیو کرتا ہے اور دوسرے سیمسٹر میں اس کو مینٹین رکھتا ہے 4 CGPA تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی ہم دیر از اراؤنڈ 50% ویور ان دا ٹیوشن فی کے اندر اس کا ویور موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کا CGPA 4 نہیں ہے، 3.9 ہے اور وہ اس کو ریٹین رکھتا ہے تو اس کے لیے سپریٹ اسکالرشپ موجود ہے. اور پاکستان کے اندر ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف HEC آپ کی یونیورسٹی کے 10% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکالرشپ اس کو دینی چاہیے، ایوارڈ ہونی چاہیے. تو بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ الحمدللہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ کا تقریباً 36% حصہ اسکالرشپ فائنینشیل ایڈ لیتا ہے
جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہر تیسرا بچہ یونیورسٹی میں جو پڑھتا ہے اس کو منہاج یونیورسٹی فائنینشیلی ایڈ پرووائڈ کرتی ہے, اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہے, جسٹ ٹو انشور اوور آبجیکٹیو کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف فائنینس کی وجہ سے یا فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کے گھر نہ بیٹھے. سو وی ٹرائی اوور لیول بیسٹ کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ڈفرینٹ اسکالرشپس کے اندر کیٹر کریں اور تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. اچھا میں ایک چیز ایڈ کر دوں جس طرح نے کہا نا کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم چھوڑ کے پیسوں کی وجہ سے یا فی کی وجہ سے یونیورسٹی نہ چھوڑ کے چلا جائے. اس کو اس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں کہ ہم ہر اسٹوڈنٹ کا خیال رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے فائنینشیل بجٹ بنایا ہوا ہے کہ اتنے کروڑ آپ نے دینے ہیں اس دفعہ, یہ ہمیشہ اس سے ڈبل یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, کراس کر جاتی ہے فگر. بیکاز کسی اسٹوڈنٹ کو بھی ڈپرائیو نہیں کیا جاتا اس یونیورسٹی میں کہ وہ فی کی وجہ سے یونیورسٹی چھوڑے. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شے میں اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے فائنینشیل بہت زیادہ لاسز بھی ہوتے ہیں یونیورسٹی کو. بٹ اسٹوڈنٹ از پریارٹی, ساری جو پریارٹی وہ اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے, ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو خاص اماؤنٹ ہے جو اس کے پر خرچ کی جاتی ہے. دیٹس ونڈرفل. ہمارے ڈائریکٹر ایڈمیشن ہے خرم خورشید صاحب, آپ اس سوال کے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں کہنا چاہ رہا تھا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اسکالرشپس, جیسے کہ ہمارا ہر تیسرا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ اسکالرشپ لے رہا ہے. میں تھوڑی سی اس کی ترتیب بھی بتاتا چلوں کہ ہم اپنے الومنائی کو 30% اسکالرشپ دیتے ہیں. جو ہمارا الومنائی ہے اس کے بعد 70% جو بچہ انٹرمیڈیٹ میں مارکس لیتا ہے اس کو ہم 10% اسکالرشپس دیتے ہیں. اس کے بعد 80% سے ابو جو بچے ہیں 80% to 84% ان کے لیے 25% اسکالرشپ ہوتا ہے. اور جو بچے 85% پلس مارکس لے کے آتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں ان کے لیے پھر ہمارے ہاں 50% اسکالرشپ دیا جاتا ہے. اور پھر جو بچے ٹاپ 5 پوزیشنز لیتے ہیں بورڈ سے ان کے لیے پھر 100% اسکالرشپ ہے. کمال یہ تو ہے ہی ہے, لیکن یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے یہ اسکالرشپ لو فیس کے اوپر ہے. یعنی ہم ہیوی فیس لے کے اسکالرشپ دے کے تو ہم کوئی بچوں کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہم نے آپ کے لیے بڑا عظیم کام کیا ہے, بلکہ جیسا کہ جب بچے میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے فلاں جگہ سے تو اتنا اسکالرشپ مل رہا ہے, تو میں ان سے ہمیشہ پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے وہاں ٹوٹل فیس کیا ہے. پھر وہ مجھے جب ٹوٹل فیس بتاتا ہے اور پھر میں کہتا ہوں کتنا ملا ہے, وہ بتاتا ہے جی مجھے اتنے %. پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں اب میں آپ کو منہاج یونیورسٹی کی اوریجنل اس پروگرام کی فیس بتاتا ہوں. پھر میں جب انہیں اوریجنل فیس بتاتا ہوں تو وہ اسکالرشپ سے بھی کم ہوتی, یعنی جو اسکالرشپ لے کے اس کو وہاں نہیں مل رہی ہوتی, ہماری اوریجنل فیس وہ ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر یہ اسکالرشپس کی ایک لمبی رینج, ہم جیسے کہ جو بچے گلگت بلتستان سے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے 25% ڈسکاؤنٹ ہے. کرسچن کمیونٹی کے جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ان کے لیے 25% ڈسکاؤنٹ ہے. اچھا جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے جو بچہ ابتدا میں تو اسکالرشپ نہیں لے سکا لیکن اس نے 3.8 CGPA اپنا 2 سیمسٹرز میں مینٹین کیا, 3.8 CGPA. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کم فیس کے اوپر, آلریڈی کم فیس کے اوپر اسکالرشپس ہیں. 3.8 CGPA کے اوپر ہم اسے 10% اسکالرشپ دیتے ہیں, اور 3.9 CGPA اگر وہ 2 سیمسٹرز میں مینٹین کرتا ہے اس کے اوپر اس کو 15% اسکالرشپ ملتا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے 4 CGPA اگر کوئی بچہ مینٹین کرتا ہے پھر 50% اسکالرشپ کی طرف وہ جاتا ہے. تو اس کے یہ ہیں ہمارے سارے میرٹ اسکالرشپس. پھر اس کے بعد نیڈ بیس اسکالرشپس کی ہمارے پاس ایک لمبی رینج ہے, اسپورٹس اسکالرشپس کی رینج ہے. تو یہ میں اس میں ایکچولی یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس اس طرح. اور مزید اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹس کوئی اپلیکینٹ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ اگر وہ جائیں گے تو اسکالرشپس کی پوری ایک ڈیٹیل ان کو وہاں ویب سائٹ کے اوپر جی تو وہ وہاں پہ میں اب ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بتائیے ہماری یونیورسٹی میں اس وقت کتنے ریسرچ سینٹر کر رہے ہیں, اور ریسرچ سینٹر کی بنیادی اس کی جو انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور وہ فارمیٹ کیسے کرتا ہے, اور یونیورسٹی میں ایسے اسٹوڈنٹ جو ریسرچ سینٹر کے حوالے سے پڑھتے ہیں اور پروگرام وہ اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کا آگے فیوچر کیا ہے, یہ اس والے سے آپ کچھ کہنا پسند کریں؟ جی یہ بڑی ایک اہم اور ریلیونٹ کویسچن ہے کسی بھی یونیورسٹی کے لیے کہ وہ کتنے ریسرچ سینٹرز کو چلا رہا ہوتا ہے. منہاج یونیورسٹی میں جہاں پہ اکیڈیمک ڈپارٹمنٹس ہیں, دیر آر 36 اکیڈیمک ڈپارٹمنٹس, اس کے ساتھ ہمارے پاس تقریباً 11 کے قریب ریسرچ سینٹرز ہیں. اب ان ریسرچ سینٹرز کا ایک مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایم فل اور PhD کے اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں ان دا ریسرچ. سب سے اہم فنکشنز کے اندر سب سے اہم فنکشن یہ ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز میں بہت سی جگہوں پہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے ریسرچ کی اپرچونیٹیز, ریسرچ پریکٹیکلی کنڈکٹ کرنے یا کروانے کی اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے ریسرچ سینٹرز ہیں جو کہ رول ماڈل کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں پاکستان کے اندر, جس کے اندر ایک ریسرچ سینٹر کریما ہے وچ از دا سینٹر فار ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئرس,
یہ پاکستان میں اپنی طرز کے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں ایک ہی ریسرچ سینٹر ہے, یا اس کے علاوہ نیما ہے, دیٹس اندر ون. سو اس ریسرچ سینٹر کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ یہ میریٹائم افیئرس کے اوپر جو پاکستان میں ریسرچ گیپ ہے بہت بڑا, اس کو ٹیک کیئر کرتا ہے, اس کو اپنے آبجیکٹیو کے اندر, اپنے ریسرچ ایجنڈا کے اندر شامل کرتا ہے. اب اس میں ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہاں ایم فل پولیٹیکل سائنس, پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس, ایم فل آئی آر, پی ایچ ڈی آئی آر, دین اکنامکس اینڈ اسلامک اکنامکس, مینجمنٹ سائنسز, ان تمام پی ایچ ڈی پروگرامس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی ریسرچ آئیڈیاز کے لیے کریمہ کے ریسرچ ایجنڈا کو فالو کرتے ہیں. اور اس میں اس سینٹر کے تحت ہم نے کافی ڈفرینٹ انٹرنیشنل جو کانفرنسز ہیں ان کو کنڈکٹ کروایا, سیمینارس کنڈکٹ کروایا, اینڈ دیر از اے لانگ سیریز آف ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز لائک ڈفرینٹ سیمینارز اینڈ ورک شاپس اینڈ ڈفرینٹ ڈے سیلیبریشنس. اس کا افیکٹ یہ ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ بہت جلدی ہینڈز آن پریکٹیکل ایکسپیرینس حاصل کر لیتا ہے کہ اس نے ریسرچ کیسے کرنی ہے, یا آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کوئی ریسرچ کرنے کی ریہرسل کرتا ہے. اور اس کو ریسرچ کرنے کی ریہرسل کروانے کے لیے سینٹر کے اندر موجود جو ہے مختلف ہمارے پی ایچ ڈی ایکسپرٹ اسکالرس اور پروفیسرز جو ہیں وہ ان کو سپروائز کرتے ہیں. جیسے کریمہ کا میں نے عرض کیا تو اس میں ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب اس سینٹر کو خود پیٹرنائز کرتے ہیں, اور وہ سینٹر نے ود ان نو ٹائم, آئی وڈ سے جسٹ ود ان 2 years اپنی ریکگنیشن یہ بنائی کہ اب اس کا جو ایک ریسرچ جرنل ہے وہ بھی جے این ایس کے نام سے ہے, جو کہ ایچ ای سی نے ریسنٹلی اس کو بھی ریکگنائز کیا ہے. سو اٹس ون آف دا سکسیس آف دا ریسرچ سینٹرز. ناؤ دس از دا پریکٹیکل ایگزامپل فار دا اسٹوڈنٹس ٹو آپٹ فار, ٹو آئیڈیلائز کہ ریسرچ کیسے ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اکری کے نام سے ایک ریسرچ سینٹر ہے, انٹرنیشنل سینٹر فار ریسرچ ان اسلامک اکنامکس. بیسکلی وہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے ڈفرینٹ پی ایچ ڈی, ایم فل اور بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو اسی طرح ریسرچ گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوسٹ کی جاتی ہے بائی دا اکری اینڈ بائی اسکول آف اسلامک اکنامکس بینکنگ اینڈ فائنینس, جو کہ الحمدللہ نیکسٹ ایئر دیٹ وڈ بی دا 7th کنٹینیوس کانفرنس نیمڈ بائی ورلڈ اسلامک اکنامکس اینڈ فائنینس کانفرنس. پاکستان کی ایک لارجسٹ کانفرنس ہے. یہ سینٹر ہمارے اسکول کو, اسکول آف اسلامک اکنامکس بینکنگ اینڈ فائنینس کو, اس کے پی ایچ ڈی پروگرام میں سپلیمنٹ کرتا ہے. اور وہ پی ایچ ڈی پروگرام پورے پاکستان میں غالباً 2 یا 3 یونیورسٹیز کرواتی ہیں, اور پنجاب میں الحمدللہ وی آر دی اونلی ون ہو آر آفرنگ ایم فل ان اسلامک اکنامکس, پی ایچ ڈی ان اسلامک اکنامکس اینڈ فائنینس along with ایم فل اینڈ بی ایس. اس کے علاوہ ہمارے پاس فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. ریسنٹلی وی ہیو لانچ شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ آف اسپریچول اسٹڈیز. دین وی ڈو ہیو سینٹر فار اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. Then there are different centers related to the Islamic arts and crafts. Then there is another center which is known as Hassan bin Sabit Center for Research in Naat Literature. So there are multiple centers that Minhaj University is hosting. Minhaj University is regularly making progress in those centers. اور وہ سینٹرز جو ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل ریسرچ کنڈکٹ کروانے کی ایک ریہرسل پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ کانفرنسز کو آرگنائز کیا جاتا ہے, سیمینارس کو آرگنائز کیا جاتا ہے, اینڈ دیر آر آلسو پبلیکیشنس, ریسرچ پبلیکیشنس کو اسپانسر کیا جاتا ہے, ریسرچ پبلیکیشنس کروائی جاتی ہیں. دیر آر بکس پبلشڈ بائی ڈفرینٹ سینٹرس. سو دس از الحمدللہ another achievement for the Minhaj University. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ریسرچ سینٹر کی وجہ سے منہاج یونیورسٹی کو آپ دوسری یونیورسٹیوں سے منفرد پائیں گے. جی, اب میں سوالات جو آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ڈائریکٹر ایڈمیشن جناب خرم خورشید صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں. سر یہ بتائیے اس وقت ہمارے کتنے ڈگری پروگرامز پڑھائے جا رہے ہیں اور کتنے شارٹ کورسز ہمارے یونیورسٹی میں کروائے جا رہے ہیں؟ اس وقت منہاج یونیورسٹی میں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام 37 پروگرامز میں ہم ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز جو ہیں وہ آفر ہو رہے ہیں. بی ایس آنرز ہم 41 پروگرامز میں کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایم فل 33 پروگرامز ہیں جن میں ہم ایم فل آفر کر رہے ہیں. 14 پروگرامز کے اندر ہم پی ایچ ڈی آفر کر رہے ہیں. بلکہ میں بتاتا چلوں کہ پی ایچ ڈی کا ہمارا ایک جو ہمارا ٹیسٹ ہے, انٹری ٹیسٹ ہے, وہ 10 سپٹمبر کو ہونے جا رہا ہے ادھر منہاج یونیورسٹی میں. تقریباً 14 پروگرامز ہیں جو میں ان کے 1 by 1 نام بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں. پی ایچ ڈی لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس, پی ایچ ڈی ایجوکیشن, پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس, پی ایچ ڈی انٹرنیشنل ریلیشنز, پی ایچ ڈی اردو, پی ایچ ڈی انگلش لنگوسٹکس, پی ایچ ڈی میتھمیٹکس, پی ایچ ڈی اسلامک اکنامکس اینڈ فائنانس, پی ایچ ڈی اکنامکس, پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز, پی ایچ ڈی بایو کیمسٹری, پی ایچ ڈی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, پی ایچ ڈی عربک, پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز. ان 14 پروگرامز کے اندر منہاج یونیورسٹی پی ایچ ڈی آفر کر رہی ہے. اور 10 سپٹمبر کو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اس کا.
اچھا میں ایک چیز ایڈ کر دوں، جو ابھی انہوں نے بتایا کہ 10 سپٹمبر کو ان بچوں کا ٹیسٹ ہوگا جو پی ایچ ڈی میں انرول ہونا چاہ رہے ہیں. یہ پہلا ٹیسٹ ہے ہمارا. پھر سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ سپٹمبر کے اینڈ میں. پھر اکتوبر میں تیسرا ہمارا ٹیسٹ ہوگا. تو یہ فریکوینسی سے ہم اس کے ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں جو بچے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بیکاز اکتوبر کے اینڈ تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس ڈفرینس سبجیکٹ. تو یہ پہلا ٹیسٹ ہے جو 10 ستمبر کو ہو رہا ہے. تو تمام جو کوئی 12 کے قریب وہ سبجیکٹس ہیں جن میں ہم پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، وہ تمام بچے آگے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ وہ 12 سبجیکٹ بھی بتا دیں جن میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، جس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہو رہی ہے، اکنامکس میں ہو رہی ہے، فوڈ اینڈ نیوٹریشن اس میں ہو رہی ہے، بایو کیمسٹری میں ہو رہی ہے. جی خورب صاحب. وہ پی ایچ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، پی ایچ ڈی لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس، پی ایچ ڈی ایجوکیشن، پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس، پی ایچ ڈی انٹرنیشنل ریلیشنس، پی ایچ ڈی اردو، پی ایچ ڈی انگلش لنگوسٹکس، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس، پی ایچ ڈی اسلامک اکنامکس اینڈ فائنانس، پی ایچ ڈی اکنامکس، پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز، پی ایچ ڈی بایو کیمسٹری، پی ایچ ڈی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پی ایچ ڈی عربک اینڈ پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز. ان کا پہلا ٹیسٹ 10 سپٹمبر 10 کو. سپٹمبر کو ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے یونیورسٹی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچے انٹرمیڈیٹ کر کے آتے ہیں تو وہ چوز کرتے ہیں، کبھی کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہ ذہن سازی ہوتی ہے کہ ہم کون سی یونیورسٹی میں داخلہ لیں اور اپنے جو ہے وہ گریجویشن کے لیے وہ اپنے کیریئر کو دیکھتے ہوئے وہ چوز کرتے ہیں، یونیورسٹی کو چوائس کرتے ہیں. تو ہماری یونیورسٹی میں ہم طلباء کے لیے کیا طریقہ کار ہم نے وضع کیا ہوا ہے اور کس طرح سے ہم ان کو کیا سہولیات دیتے ہیں، کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ اب یہ بتائیے کہ اگر کسی نئے طالب علم نے جو انٹرمیڈیٹ کر کے آیا تو اس کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا چاہیے منہاج یونیورسٹی میں، کس طرح سے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، ویب سائٹ پہ کس طرح سے ان کو آنا چاہیے، پریکٹیکلی ان کو کس طرح سے آنا چاہیے، اور کیا طریقہ کار ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں؟ جی ندیم صاحب، یہ ہم نے بچوں کے لیے اپنی انتہائی کوشش کی ہے کہ بچوں کو ہمارے پاس آنے میں کسی قسم کی کوئی بھی دشواری نہ ہو. اور آپ کے تو علم میں ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی لاہور سے اور اس سے بھی بڑی تعداد دوسرے شہروں سے ہمارے پاس پاکستان بھر سے بچے آتے ہیں، وہ سکردو ہو، وہ گلگت بلتستان ہو، وہ ہمارے پورے پنجاب سے اور دور دور سے بچے دور دراز شہروں سے ہمارے پاس آتے ہیں. پھر ان کی سہولت کے لیے جو بچے تو لاہور شہر میں ہیں وہ تو ہمیں خود وزٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اور جو دوسرے شہروں کے لیے بچے ہیں ان کے لیے پھر ہم نے آن لائن ایڈمیشن کا ہمارے پاس ایک سلسلہ پورا موجود ہے جس میں بچے اپنے گھر بیٹھ کے اپنے شہر میں ہمارے پاس آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ بچے آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو ان کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے. پھر ہمارا ایڈمیشن آفس ان کا پورا ڈیٹا پروسیس کرنے کے بعد وایا ای میل ان کے چلان ان کو جنریٹ کر دیتا ہے. بلکہ اگر میں تھوڑی سی اور بھی ایڈ کرتا چاہوں، جیسے فرض کر لیجئے کوئی بچہ آن لائن اگر اپلائی کرنا چاہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ جو کہ ابھی ہماری اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی mul.edu.pk، وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے، وہاں پہ آن لائن ایڈمیشنز کا آئیکن بلنک کر رہا ہے، وہ اس پہ کلک کرے گا تو اس کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا. اب اس پیج میں جہاں اس نے اپنے ابتدائی طور پہ اپنا نام اور اپنا ای میل ایڈریس اپنا اس میں لاگ ان کرنا ہے، اس کے بالکل ساتھ ایک ہیلپنگ ویڈیو موجود ہے. اگر بچہ وہ ہیلپنگ ویڈیو کو پلے کرے گا، ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ اس کو فالو کرتا جائے گا تو اپنا پورا پروسیس آن لائن ایڈمیشن کا اس کا ہونا شروع ہو جائے. ایک تو ہم نے پروسیس کو ہی بہت حد تک آسان ہے اس کا پروسیس، ہم نے کوشش کی ہے کہ بچے کو ڈیفیکلٹی نہ پیش آئے. اگر پھر بھی اس کو کوئی ڈیفیکلٹی پیش آئے تو ہیلپنگ ویڈیو بالکل اس کے ساتھ اویلیبل ہے. بچہ اپنا پروفائل بناتا ہے، جیسے ہی پروفائل بناتا ہے اس کو اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ اس کے گیون ای میل آئی ڈی کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے. وہ بچہ اس سے پھر لاگ ان ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی ایجوکیشنل ہسٹری کمپلیٹ، اس کے بعد پھر وہ سب سے پہلے وہ اپنی پروسیسنگ فیس جو ہوتی ہے وہ پے کرتا ہے، اس کے بعد اپنی ایجوکیشنل ہسٹری اپلوڈ کرتا ہے. اس کے بعد پھر ایڈمیشن آفس جو ہے اس کی پورے اس کے ڈاکومنٹس کو ایگزامن کرتا ہے اور ایلیجیبلٹی دیکھتا ہے کہ کیا یہ ہمارے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پر ہے بچہ. پھر اس کے بعد اس بچے کو ایلیجیبلٹی چیک کرنے کے بعد اس کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے، اس کو چلان جنریٹ کر دیا جاتا ہے. یہ چلان اور وہ جو پروسیسنگ فیس ہے وہ بھی، اور یہ چلان بچہ کسی بھی میزان بینک میں جمع کروا سکتا ہے اپنے شہر میں، کسی بھی حبیب بینک میں جمع کروا سکتا ہے، HBL میں جمع کروا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فنجا ایپ کے تھرو آن لائن بھی وہ اس کی پیمنٹ کر سکتا ہے. جیسے ہی وہ بچہ اپنا چلان پے کرتا ہے اس کو ایڈمیشن کنفرمیشن لیٹر اس کے ڈور سٹیپ پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی میں بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ تو آن لائن آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ کے والدین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فزیکلی خود جائیں، اگر وہ جا نہیں سکتے وہ ٹیلی فون کال کریں، تو کوئی ٹیلی فون کرے تو وہ نمبر اس پہ موجود ہوتا ہے، تو کیا آپ اس کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں اور اس کو
हेल्प आउट उनकी फैमिलीज को किस तरह जी से आप जी हमारा नदीम साहब टेली कम्युनिकेशन ऑफिस है पूरा। टेली कम्युनिकेशन ऑफिस बुनियादी तौर पर ऐसी तमाम जो क्वेरीज होती हैं उनको डील करता है। अगर कोई पेरेंट्स को डिफ़िकल्टी है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो फिर एडमिशन ऑफिसर्स के साथ मिल के उस पूरे केस को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के बाद मसलन जब बच्चे हमारे पास ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो बाज़ औक़ात उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, बाज़ औक़ात कुछ बुनियादी चीज़ें जैसे ईमेल नहीं किसी बच्चे ने दिया या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर हमारा एडमिशन ऑफिसर उस टेलीफोन नंबर पे, जो वो नंबर हमें प्रोवाइड करते हैं, बल्कि यहाँ मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर वो दिया करें जो आपके इस्तेमाल में है, चूँकि फिर हमारी टीम उनसे रब्ता करती है और फिर उस बच्चे के कोई डॉक्यूमेंट का इश्यूज़ है तो उस बच्चे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, और अगर फिर भी ना समझ आए फिर हम उससे व्हाट्सएप के ज़रिए वो चीज़ें मंगवा लेते हैं अपने पास और फिर ख़ुद हम उसका सारा प्रोसेस करते हैं। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करना, कुछ बच्चे होते हैं वो लैंडिंग पेज पे आते हैं, वो उसको फिल करते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट उनके पास अगर नहीं होते तो वो वहाँ से क्विट कर जाते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आप उनको ज़रा गाइड करें। वो बाज़ का हेजिटेट कर जाते हैं या वो लैंडिंग पेज जब वो प्रॉपर उनकी डॉक्यूमेंटेशन उन्हें एक दफ़ा दोबारा आते हैं तो वो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही होती तो वो छोड़ के फिर कहीं और निकलने की, तो आप उनकी ज़रा गाइडलाइन दें किस तरह से वो उसको वो वापस तो बिल्कुल आना चाहिए, चूँकि हम उनकी टॉप प्रायोरिटी थे तो वो हमारे पास आए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमारा नुमाइंदा ख़ुद उनसे कांटेक्ट करता है। जिस बच्चे ने एक दफ़ा प्रोफाइल क्रिएट कर ली और आगे वो, जैसे आपने कहा कि वो फिर आगे उसको मुश्किल आई या वो क्विट कर गया किसी वजह से, फिर हमारी टीम उस बच्चे से ख़ुद रब्ता करती है और फिर वो बच्चे से जो भी उसके इश्यूज़ हों उनको स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व कर दिया जाता है। जब वो एक दफ़ा, चूँकि हमें अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा मिनहाज यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा है, इसकी प्रायोरिटी हम हैं, फिर हम उस बच्चे पे मेहनत करते हैं कि अगर ये बच्चा हमारे पास आ रहा है तो ये हमारा स्टूडेंट है, हम उसी वक्त से उसको अपना स्टूडेंट कंसिडर करते हैं। और अगर फिर भी उस बच्चे से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा तो जैसे मैंने कहा, ये टेली कम्युनिकेशन का नंबर जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, बच्चे यहाँ पे सिर्फ टेलीफोन कर दें या इवन हमारी वेबसाइट पे एक ऑप्शन है, जैसे वो ऑनलाइन एडमिशन ब्लिंक कर रहा है, बिल्कुल उसके साथ कॉल मी बैक भी ब्लिंक कर रहा है। बच्चा कुछ ना करे, सिर्फ कॉल मी बैक पे क्लिक कर दे तो उसका नंबर जी, और फिर हमारी टीम उस बच्चे से खुद रब्ता करे। वाइस चांसलर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बताना चाह रहा हूँ कि जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है, इसके बाद भी हम मावनीन जो हैं वो हर 40 स्टूडेंट्स के ऊपर एक बंदा लगा देते हैं एज ए सुपरवाइज़र। वो थ्रू आउट जितना उनका स्टे है यूनिवर्सिटी में, उनको वो गाइडलाइन वहाँ से मिलती रहती हैं, वो अपने सुपरवाइज़र से, अपने मावन से मिलते रहते हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है बच्चे को, तो वो तमाम एकेडमिक गाइडलाइंस उनसे ले सकता है अपने जो मावन हर 40 स्टूडेंट्स के बाद। वैसे डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स है हमारा, कोई वैसे उनको एकेडमिक का इशू है, कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई भी इशू है, डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर में चला जाए। अच्छा, दूसरा जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की कि पीएचडी का एडमिशन टेस्ट हो रहा है जो 10 सितंबर को है, कोई 10 बजे के करीब हमने टाइम दिया है ताकि बच्चे यहाँ पहुँच सकें। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं कि किस तरह का पेपर होगा, MCQs होंगे, ये क्या होगा। ये सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें आपने कोई 5-6 क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, या वो जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च के बारे में होते हैं, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप सोशल साइंसेज की बात करें तो करंट अफेयर्स के बारे में कोई क्वेश्चंस होते हैं। तो कोई इस तरह का मुश्किल नहीं है। तो 10 बजे अगर बच्चे यहाँ पे आ जाएँ तो 10:30 ये पेपर उसका स्टार्ट कर देते हैं। 2 आवर्स का ये पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे हर तरह की सहूलत उस दिन भी मौजूद होती है, स्टूडेंट्स के लिए भी जो पेपर देने होते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए। डायरेक्टर एडमिशन साहब कुछ कहना चाहेंगे? जैसे वाइस चांसलर साहब फरमा रहे थे, तो ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, जैसे मैंने टेली कम्युनिकेशन का भी बताया, तो अक्सर ये क्वेश्चन सर बच्चे पूछते हैं और बार बार कॉल्स आती हैं। 5 क्वेश्चंस हैं हमारे, जो हमारा ये PhD टेस्ट के जैसे भी सर फरमा रहे थे, 5 क्वेश्चंस हैं और उसमें से 2 क्वेश्चंस रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और 3 क्वेश्चंस उस बच्चे के उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे जिस डिग्री प्रोग्राम में उसने अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह हमारे 5 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और 2 रिसर्च ओरिएंटेड होंगे और 3 क्वेश्चंस उस बच्चे के उस प्रोग्राम के हवाले से जिसमें वो एडमिशन ले रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे अपने हाज़रीन और नाज़रीन के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बाज़ बच्चे, बल्कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इश्यूज़ होते हैं या उनके पास डॉक्यूमेंट कम होते हैं, तो वो इस हवाले से वो अपना लैंडिंग पेज के ऊपर ऑनलाइन दाखिले लेने के लिए जब वो क्विट कर जाते हैं, उनको क्विट नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ एक दफ़ा हमारे पास आ जाएं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन और इससे मुतल्लिक जितने इश्यूज़ हैं, ये मिनाज यूनिवर्सिटी का काम है, वो उसको पूरा करेगी। दाखिला आपकी पॉकेट में है, सिर्फ आपने अपनी पॉकेट में हाथ डालना है। बल्कि उनको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि वो कॉल मी बैक पे क्लिक कर दें, वो हमारा
نمائندہ ان سے خود رابطہ کرے گا، یا یہ جو اس وقت اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے اس وقت موبائل نمبر، اس نمبر پہ فون کر دیں تو بھی ہمارا نمائندہ ان سے فوراً رابطہ کر لے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب آپ سب کا۔ حاضرین و ناظرین، آپ نے اس ٹاک شو کے اندر بہت ہی پرمغز قسم کی اور معلومات افزا قسم کی باتیں سنی۔ ان معلومات کی روشنی میں آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان معلومات اور ان باتوں کی روشنی میں آپ منہاج یونیورسٹی کی اسکالرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان معلومات اور باتوں کی روشنی میں آپ منہاج یونیورسٹی کے داخلوں کے حوالے سے اور اس کو جوائن کرنے کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے، مجھے 100% یقین ہے اس کے اوپر آپ کو ہمیشہ ناز ہوگا، آپ کو فخر ہوگا کہ آپ نے لاہور کی سب سے بیسٹ یونیورسٹی کا انتخاب کیا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنے میزبان ندیم چودھری کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔